العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ وقال تعالی اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ محترم و مکرم حضرات علماء کرام، مہمانان اعظام اور عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہائی شکر اور احسان ہے کہ ہم نے سال کا آغاز تعلیم و تعلم کے ذریعے کیا تھا، اور الحمدللہ سال کا اختتام ہو رہا ہے۔ پورے سال میں تعلیم و تعلم پڑھنے پڑھانے کے عنوان سے آپ حضرات نے مختلف درجات میں اپنی اپنی صلاحیت، اپنی اپنی محنت کے اعتبار سے علم حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی نسبت اپنی طرف فرمائی۔ آپ کے سامنے میں نے سورہ اقرا کی جو آیت پڑھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں یہی ذکر فرمایا، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اور آگے ارشاد فرمایا علم الانسان ما لم یعلم۔ انسان کو وہ سکھلایا جو وہ جانتا نہیں۔ گویا جہاں سے علم آ رہا ہے، جو مرکز ہے، وہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ ہے۔ اس لیے یہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہوئے جنہوں نے اپنے آپ کو اس علم کے حصول کے لیے اس کے شرائط اور آداب کے ساتھ اپنے آپ کو سال بھر مشغول کیا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ جب بندہ محنت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیاب فرماتا ہے۔ اس لیے سال بھر آپ حضرات نے جس قسم کی محنتیں فرمائی، اپنے اوقات کو جس طریقے سے لگایا، اس لیے کہ آپ کے سامنے میں نے جو آیت پڑھی والعصر، اللہ پاک وقت کی قسم کھا رہے ہیں، زمانے کی قسم کھا رہے ہیں۔ قرآن کریم کی مختلف آیات میں فرمایا والفجر ولیال عشر، فجر کے وقت کی اللہ پاک قسم کھا رہے ہیں۔ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی والضحی واللیل اذا سجی۔ مختلف اوقات کی قسم کھا کر اللہ پاک ہمیں بتلاتے ہیں کہ وقت یہ اللہ پاک کی دی ہوئی ایسی نعمت ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ اللہ پاک نے فراغ عنایت فرمائی، آپ کو موقع عنایت فرمایا، وقت کی دولت سے نوازا، اور اس وقت کو قیمتی سمجھ کر اگر آپ نے اپنے آپ کو سال بھر لگایا تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نمبر آئے یا نہ آئے، آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے اسلامی شریعت نے وقت کا بہت لحاظ فرمایا۔ یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں بھی، اور جو اس سے پہلے والی روایت پڑھی، حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے 5 لاکھ احادیث میں سے 4 احادیث کو بطور خلاصہ کے پیش کیا۔ ان 4 حدیثوں میں سے یہ ایک روایت ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے یہ ہے، ایک مسلمان کی خوبی یہ ہے کہ ترکہ ما لا یعنی، ایسی چیزوں کو وہ چھوڑ دیتا ہے جس میں اس کے لیے نہ دنیاوی نفع ہو
اور نہ آخرت کا نفع۔ قرآن کریم میں ایک آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ کچھ لوگ وہ ہے وَمِنَ النَّاسِ، سارے طلباء موبائل سے فائدہ غلط نہیں اٹھاتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ اللہ پاک فرماتے کچھ لوگ ہیں لَهْوَ الْحَدِيثِ جو خریدتے ہیں باتوں کے کھیل کو۔ قرآن کریم نے 1400 سال پہلے آیت کریمہ میں جو جملہ ارشاد فرمایا لہو الحدیث، لہو کہا جاتا ہے ایسی ہی چیز کو جس میں نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہو نہ کوئی دینی فائدہ۔ تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، آگے ارشاد فرمایا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرے۔ چونکہ آیت کریمہ کا شان نزول نضر ابن حارث کے متعلق ہے، جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کریم کی تلاوت کے موقع پر ایران سے کچھ گانے والیوں کو لے آیا، ناچ گان کی محفلیں سجاتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو وَالْغَوْا فِيهِ، اس میں شور و ہنگامہ کرو، ناچ گان کی مجلسوں کی طرف لوگوں کو آمادہ کرو تاکہ وہ اللہ کی کتاب سے دور ہو جائے۔ اس لیے قرآن کریم کی آیت میں اشارہ فرمایا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ تو وقت اللہ پاک کی طرف سے بڑی قیمتی نعمت۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، نماز کے اوقات اللہ پاک نے مقرر فرمائے۔ فقہ میں اور اصول فقہ کی کتابوں میں ادا اور قضا اس کی پوری بحث آپ پڑھ چکے ہیں۔ وقت پر ادا کی جاتی ہے تو اس کو ادا کہا جاتا ہے، اور وقت کے بعد ادا کیا جائے تو اصطلاحی اعتبار سے اس کو قضا کہا جاتا ہے۔ یہ فرق کیوں رکھے گئے؟ وقت کا اہتمام بتلانے کے لیے۔ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز میں شریک ہونا، اول وقت میں نماز پڑھنا، نماز کے اوقات مقرر فرمانا، روزے کے ایام مقرر فرمانا، انہی دنوں میں روزہ ادا ہوگا، باقی دنوں میں روزہ ادا نہیں ہوگا، قضا اس کو کہا جائے گا۔ اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے سال مقرر فرمایا گیا، حج کے لیے ایام مقرر فرمائے گئے، الحج اشہر معلومات، متعین مہینے۔ یہ تمام چیزیں ایک مومن اور ایک مسلمان کو بتلاتی ہے کہ تیری زندگی کا اللہ کا دیا ہوا وقت سب کو یکساں اور برابر طور پر ملتا ہے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل الناس یغدو، ہر آدمی صبح کرتا ہے، فبائع نفسہ، اپنے نفس کو تجارت پر لگاتا ہے، فمؤتقها او موبقها، اپنے نفس کو جہنم سے آزاد کروا لیتا ہے، او موبقها، یا اس کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ اللہ پاک کی مرضیات والی زندگی گزاری، اعمال صالحہ کے ساتھ اپنے آپ کو رکھا تو اپنے نفس کو جہنم سے بچانے والے، اور اگر اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو اپنے نفس کو ہلاک کرنے والا۔ یہ وقت کے ساتھ ذکر فرمایا گیا، اس لیے اسلامی شریعت میں وقت کا اہتمام بتلایا گیا۔ آپ نے حضرات تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہاء، مجتہدین، صوفیاء کرام، ان تمام کے احوال میں پڑھ لیا کہ ان بزرگوں کے یہاں اوقات کی کتنی قدر ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ درس و تدریس میں آپ نے لگایا، پڑھنے کے زمانے میں کیسی محنت فرمائی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر دوپہر کو عرب کی ریگستان کی تپتی ہوئی دھوپ میں دروازے کے باہر کھڑے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے، ظہر کی نماز کے لیے نکلتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کو دروازے پر دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ آپ تو اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی، یہ علم ہمیں آپ سے ملا ہے،
آپ کو اس طرح دھوپ میں کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے کہہ دیتے میں آپ کے دروازے پر آ جاتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ علم اس طرح نہیں ہے کہ اس کے لیے طالب اور مطلوب کا فرق ملحوظ نہ رکھا جائے، میں طالب ہوں، مجھے ہی آپ کے دروازے پر آنا ہے۔ یہی بات حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس ہی کے خاندان کے خلیفہ ہارون رشید سے اس وقت فرمائی جب ہارون نے یہ کہا کہ میرے دونوں بیٹے مامون اور امین، آپ ان کو موطا پڑھانے کے لیے میرے دربار میں آ جائیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ علم آپ کے خاندان سے آیا ہے، اور اس نے ہمیں یہی سکھلایا ہے کہ علم کے لیے طالب بن کے جانا پڑتا ہے، مطلوب بن کے علم حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے عزیز طلبہ، ہمارے محدثین نے جو محنتیں فرمائی، چند ہفتوں پہلے جمعہ میں آپ کو کہہ چکا ہوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کا سفر نامہ ایک چھوٹی سی کلپ اطلس الحدیث النبوی کے عنوان سے ایک صاحب نے، اصل تو کتاب ہے اطلس الحدیث النبوی، اس کے نقشوں کی مدد سے انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بخارا سے لے کر مصر کا اور اس کے علاوہ جن جن علاقوں میں بغداد وغیرہ میں آپ گئے وہاں سے واپس آئے، مجموعی جو سفر بتلایا ہے وہ 31,000 کلومیٹر ہے۔ پیدل سواریوں پر، بھوکے پیاسے، سردی گرمی بارش ہوائیں، دریا پہاڑ غاروں کو عبور کرتے ہوئے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 31,000 کلومیٹر کا سفر محض علم کو حاصل کرنے کے لیے فرمایا۔ اسلامی تاریخ میں ایک ایسا واقعہ ہے جو روئے زمین پر علم کو حاصل کرنے کے لیے کسی نے کیا ہو سوائے مسلمانوں کی علمی تاریخ کے، اور کسی جگہ پر یہ نہیں ملتا ہے۔ آپ سن چکے ہیں حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ خلق قرآن کے مسئلے میں مامون نے آپ کو بلایا، پھر اس کے بھائی نے آپ کو جیل میں ڈالا، مامون انتقال کر گیا، اس کے بعد اس کے بھائی جیل آئے، اس نے آپ کو جیل میں ڈالا، پھر ایک اور بھائی آیا، معتصم آیا، واسق آیا، اور پھر متوکل باللہ کے زمانے میں آپ کی رہائی ہوئی۔ اس عرصے میں اندلس اسپین کے ایک طالب علم حضرت بقی ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ، اسپین میں انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا تھا۔ یحییٰ جن سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا منسوب ہے، یہ اسپین سے آئے تھے۔ آپ سن چکے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے اور اچانک ہاتھی آ گیا، سارے طلباء ہاتھی کو دیکھنے کے لیے گئے، اس لیے کہ جزیرۃ العرب میں ہاتھی نہیں ہوتا تھا، اب رہا لے کر آیا تھا یمن سے، تو ہاتھی کو دیکھ کر سارے طلباء باہر نکل گئے۔ یحییٰ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں اکیلے بیٹھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم اسپین سے آ رہے ہو، تمہارے ملک میں بھی ہاتھی نہیں ہے، تم بھی دیکھنے جاؤ۔ فرمایا میں اسپین سے یہاں تک ہاتھی دیکھنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں آپ کے درس میں حاضری کے لیے آیا۔ اللہ پاک نے وہ مقبولیت عطا فرمائی کہ آج موطا امام مالک حضرت یحییٰ کے نام سے منسوب۔ یہ امام مالک تو دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں حدیث شریف کا درس دے رہے۔ بقی ابن مخلد وہیں بڑے ہوئے اسپین میں، اور آپ کو علم کی تمنا ہوئی کہ امام احمد کے پاس جا کر میں علم حاصل کروں۔ آپ بغداد آئے، مسجد میں درس کے حلقے لگے ہوئے ہیں، آپ وہاں جا کر تلاش کر رہے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس درس کہاں منعقد ہو۔ اس زمانے کے جو اکابر محدثین مسجد میں تھے سب کے پاس گئے، سب نے کہا کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ تمہیں سبق نہیں پڑھا سکتے۔ بادشاہ وقت کی طرف سے ان کو جیل میں ڈالا گیا ہے، اپنے ہی گھر میں نظر بند کر دیا ہے، اور فتویٰ دینے سے، سبق پڑھانے سے
بادشاہ وقت نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو روک دیا ہے، اس لیے وہ تمہیں سبق نہیں پڑھا سکتے۔ ایک طالب علم آج سے 1200 سال پہلے جب دنیا میں سفر کے اس طرح کی سہولیات والے اسباب نہیں ہیں، یہ اسپین سے بغداد ہزاروں میل کا سفر طے کر کے کیسے آئے ہوں گے؟ اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو درس سے روک دیا گیا۔ یہ بے چین ہوئے، بے قرار ہوئے، بہت ساری تدبیریں ذہن میں سوچنے لگے۔ بالآخر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پہ پہنچے، آپ سے ملاقات کی اور بتلایا کہ میں اسپین سے آیا ہوں محض حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے حاصل کرنے کے لیے۔ امام احمد نے فرمایا بھائی میں تمہیں سبق نہیں پڑھا سکتا، بادشاہ وقت کی طرف سے رکاوٹ ہے۔ حضرت بقی بن مخلد نے فرمایا کہ حضرت پھر اس سلسلے میں آپ میری رہنمائی فرمائیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ بقی بن مخلد یابندہ جوئندہ، جو آدمی طلب کرتا ہے اللہ پاک اس کو یابندہ، اس کو اللہ پاک بتلا دیتے ہیں۔ حضرت بقی بن مخلد نے کہا حضرت ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، میں روزانہ آپ کے گھر کے دروازے پر بھیک مانگنے والوں کی طرح آواز لگاؤں گا کہ اللہ کے لیے کچھ کھانا پینا دے، دوسرے لوگوں کے گھروں پر بھی جاؤں گا اور پھر آپ کے گھر پہ آؤں گا، اور اس موقع پر جب میں آپ کے گھر میں آؤں آپ 2-4 حدیثیں مجھے سنا دیں۔ یہ مجھے آپ کو عرض کرنا ہے، دنیا کی تاریخ میں علم کی طلب کے لیے اپنے آپ کو فقیر بنانا، اپنے آپ کو لوگوں کا دستے نگر بنا کر پیش کرنا، یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں دنیا میں سب سے مشکل کام چندہ کا کام، چندے کا بندہ بننا آسان نہیں، لیکن ہمارے بزرگوں نے یہ مدارس اسی نسبت سے قائم کیے کہ عوام الناس سے ہمارا ربط باقی رہے، لوگوں کے ساتھ لوگوں کی گاری کمائی، محنت والی کمائی کا حلال روپیہ آ جائے۔ یہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا تھا۔ شیخ عوامہ، شیخ عبد الفتاح ابو غدہ، عالم اسلام کے بڑے علماء، علامہ قرضاوی، یہ حضرات ششو پنے رہ گئے ہیں کہ ہندوستان میں بادشاہی نظام ختم ہونے پر سلطنت مغلیہ کے زوال کے بعد مسلمانوں کے اوقاف کو ضبط کر لیا گیا ہے انگریزوں کی طرف سے۔ ایسے موقع پر یہ مدارس اسلامیہ کا نظام عوام الناس کے پیسوں سے کیسے قائم ہوا اور کیسے اس میں برکتیں آئی، یہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس دوربینی پر اور پھر اس سے جو اللہ پاک نے نتائج پیدا فرمائے، پوری دنیا میں اس طرح کے مدارس کا قائم ہونا، یہ انگریزی دور میں سمجھ میں آیا جب حضرت سید مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں نظام حیدرآباد سے انگریزوں نے یہ کہا کہ تم جو دارالعلوم دیوبند کو مدد کرتے ہو، اس کی بنیاد پر دارالعلوم کا شیخ الحدیث انگریزوں کے خلاف اس ملک کی آزادی کے لیے لڑ رہا ہے، آپ ان کی مدد بند کر دیں تو دیوبند والے مجبور ہو کر حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے رجوع کرنے کی بات کہی۔ لیکن اس موقع پر اصول ہشتگانہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ادارے کے لیے جو 8 اصول بنائے تھے، اس میں یہی بات تھی کہ کسی صاحب حیثیت سے اس کے اوپر مدرسے کا دار و مدار مت رکھنا، عوام الناس سے اس قسم کی چیزوں کی بنیاد پر یہ ہمارے مدارس اسلامیہ نے آزادی کے ساتھ کام فرمایا۔ بھٹو حکومت کے زمانے میں ذوالفقار علی بھٹو نے چاہا پڑوسی ملک کے مدارس پر کنٹرول کرے۔ کسی نے اس کو کہا کہ حضرت مولانا علامہ سید یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ کسی جنگل میں بیٹھ جائیں گے تب بھی وہاں مدرسہ قائم ہو جائے گا، اس لیے اس کی آپ یہ کام نہ کریں، آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ پاک نے ان مدارس کو اس طرح رکھا ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بقی ابن مخلد نے ایک فقیر اور بھکاری بن کے علم حاصل کیا اور دنیا کی تاریخ میں یہ رقم کروایا کہ حدیث شریف کی نسبت سے
اگر ہمیں بھکاری بننا پڑے، فقیر بننا پڑے، تب بھی ہم اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، اس لیے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دین کے لیے وہ بنیادی ڈھانچہ ہے جس کے اوپر دین کی یہ پوری عمارت قائم۔ اس لیے ان محدثین نے، ان مجتہدین نے محنتیں فرمائی۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے آخری رخصت ہو رہے ہیں اور آخری سانس لے رہے ہیں، ایسے موقع پر ایک شاگرد آئے، انہوں نے ایک مسئلہ ذکر کیا کہ حاجی جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو حج کے دنوں میں شیطان کو کنکری مارنا ہوتا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ شیطان کو کنکری مارنا پیدل چل کے ہوگا یا سواری پر سوار ہو کے ہوگا؟ آپ کے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ پیدل سفر۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صحیح نہیں۔ پھر انہوں نے کہا سواری پر کیا جائے، کہ یہ جواب بھی صحیح نہیں۔ اس زمانے میں لوگ سواریوں پر سوار ہو کر حج کا پورا رکن ادا کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی حجر اسود، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ دینا، اور وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ دینا۔ تو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس کنکری کے بعد دوسری کنکری مارنی ہے، پہلے جمرے کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا، تو پہلے دو میں تو کنکری مار کے پیدل چلنا ہے، لیکن تیسرے کے بعد چونکہ اب مکہ مکرمہ طواف زیارت کے لیے جانا ہے تو اس کے لیے سواری پر اب سوار ہو کر جائے۔ یہ راوی فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ مجھے ذکر کیا، یہ سن کر میں دروازے سے باہر نکلا اور گھر میں سے عورتوں کے رونے کی آواز آنے لگی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ دنیا کا سب سے بڑی اسلامی حکومت کا چیف جسٹس ہارون رشید کے زمانے میں اسپین سے لے کر موروکو سے لے کر آذربائیجان اور ازبکستان تک کی پوری اسلامی سلطنت، ایشیا، یوروپ اور افریقہ کا ہارون رشید بادشاہ اور یہ اس کے اتنی بڑی سلطنت کے چیف جسٹس دنیا سے جا رہے ہیں اور مسائل شرعیہ میں گفتگو کرتے ہوئے دنیا سے ان کی رخصتی ہوتی ہے۔ یہ ہمارے اکابر ہیں جنہوں نے حصول علم کے لیے اتنی محنت فرمائی، دنیا سے جا رہے ہیں، پھر بھی علم کے سلسلے میں ان کا یہ کمال اور علم کے لیے یہ محنت، یہ تو دینی اعتبار کی محنت ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی جن لوگوں نے محنت کی، دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ گزرے جن کی وجہ سے آج ٹیکنالوجی اور مادیت کی یہ نعمتوں سے ہم سرفراز ہیں، انہوں نے بھی بڑی محنتیں کی ہے دنیا کے لیے، تو اللہ پاک نے دنیا میں کامیاب فرمایا۔ ایک ایک چیز کے لیے، ایک ایک کیمسٹری کس طرح بنی ہے، دوائیاں کس طرح ہوئی، کیمیکل کیسے ہوئے، پوری اس کی سائنس میں ہسٹری ہے۔ کتنوں نے اپنی جان دے دی محض اس کیمیکل کو چکھنے کے لیے، اتنا زہریلا تھا۔ اس طریقے سے دنیا کی یہ رونقیں اور باغ و بہار انہوں نے کی۔ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اسلامی اسکالر ہیں، یہ سیریا اور مصر کا سمندری سفر کر رہے تھے۔ اس وقت ہوائی جہاز کا ابھی نیا نیا نظام تھا۔ جس جہاز میں، پانی کے جہاز میں وہ سفر کر رہے ہیں، اس جہاز کے کپتان نے اعلان کیا کہ آگے دریا میں بڑی تیز ہوائیں ہیں، شاید ہماری کشتی الٹ سکتی ہے، اس لیے خطرہ ہے، ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے جو کرنا ہو مذہبی اعتبار سے وہ کر لے، مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ پورے جہاز میں ادھر ادھر لوگ منتشر ہوئے، آہو آویلا، اور ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ علامہ شبلی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جہاز کے کونے میں علی گڑھ یونیورسٹی کے پروفیسر مسٹر آرنلڈ یہ بیٹھے ہوئے کچھ لکھ رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ سارے لوگ پریشان ہیں، انسانوں کو اپنی جان کی لالہ اس کی پڑ رہی ہے، پریشانی ہے، اور آپ اس طریقے سے اطمینان سے لکھنے میں مشغول ہیں۔ فرمایا شبلی، موت کا ایک وقت متعین ہے، اس سے پہلے نہیں آئے گی، یہ آپ کا بھی ایمان ہے اور میرا بھی ایمان، لیکن دنیا سے ہم اس حال میں جائیں کہ لوگوں کو ہم سے کوئی فائدہ۔ عزیز طلبہ، ایک دنیا کی سوچ والا دنیاوی فائدہ پہنچانے کے لیے اپنی موت کی فکر نہیں کر رہا ہے۔ یہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ہمیں بتلا رہا ہے کہ دنیا سے اس حال میں جاؤ
ہمارے خود ایک مسلمان ابو ریحان بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں، حضرت والوالجی رحمۃ اللہ علیہ، ابو الحسن والوالجی، جو ہماری فقہ کے حنفی فقہ کے بڑے عالم ہیں، یہ ابو ریحان بالکل آخری گھڑی میں ان کی ملاقات کے لیے یہ والوالجی رحمۃ اللہ علیہ عیادت کے لیے گئے، تو ابو ریحان نے کہا کہ وراثت کا ایک مسئلہ مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ نانی کو وراثت میں کیا ملے گا؟ پوچھنے والا خود زندگی کے آخری لمحوں میں، اور سوال کر رہا ہے نانی کی وراثت، اپنی نانی کی۔ حضرت والوالجی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب آپ دنیا سے جا رہے ہیں اور اب آپ کی نانی کا تو کب سے انتقال ہو گیا، اب آپ نانی کی وراثت پوچھ رہے ہیں۔ فرمایا میری اپنی نانی کے لیے نہیں، شریعت کا ایک مسئلہ جاننے کے لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں دنیا سے اس حال میں جانا چاہتا ہوں کہ شریعت کا ایک حکم میں جان لوں، یہ علم میں لے لوں اور اس کے بعد دنیا سے جاؤں۔ اس لیے عزیز طلبہ، بغیر القد تکتسب المعالی من طلب العلا سحیر اللیال، بغیر محنت اور مشقت کے کوئی چاہے کہ میں علم حاصل کر لوں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ جن لوگوں نے بھی حصول علم کے لیے محنتیں فرمائی، من طلب العلا سحیر اللیال، ان کو راتوں کو بیدار رہنا پڑے گا۔ اور آج کل تو دنیا میں اتنے فتنے، اتنی نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہے اور نئے نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں کہ مسائل شرعیہ کے لیے بھی آپ کو کتاب و سنت کا گہرا علم ضروری ہے، ان فتنوں کے دفاع کے لیے بھی آپ کو علم ضروری ہے۔ دنیاوی چیزیں اتنی عام ہو چکی، مسائل شرعیہ کو لوگوں نے ایک کھلونا بنا دیا، واٹس ایپ اور ٹک ٹاک کے ذریعے شریعت اور دین کو کھلونا بنایا گیا۔ ایسے موقع پر آپ کی ذمہ داری ہے کہ کتاب و سنت کا گہرا علم براہ راست کتاب و سنت کے اصول، قواعد، ضوابط، مقاصد، ان کی روشنی میں آپ جانیں۔ اس بنیاد پر ہمارے عزیز طلباء کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے کہ ہمیں کتاب و سنت میں علوم کو حاصل کرنے میں چند چیزوں کا لحاظ کرنا ہے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ طلباء سے فرماتے تھے، سب سے پہلی چیز ہے اخلاص، پکی نیت کے ساتھ علم کو حاصل کریں۔ انما الاعمال کے ذریعے امام بخاری نے اپنی نیت کی اصلاح کے ذریعے جملہ انشائیہ کے ذریعے ہمیں اشارہ کر دیا کہ تم بھی خبریہ ہے، لیکن مانن انشائیہ کہ تم بھی اپنی نیتوں کو درست کر لو۔ میں اپنی تصنیف میں اپنی نیت درست کر رہا ہوں، تم اپنی پڑھنے میں تعلم کے اندر نیت درست کر لو۔ اور پھر جب نیت ٹھیک ہوگی تو 1200 سال کے بعد بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو امیر المؤمنین فی الحدیث آج بھی کہا جا رہا ہے۔ بخاری شریف کا نام ادب اور احترام سے لیا جاتا ہے، حتیٰ کہ بخاری پڑھانے والے کو بھی اس لیے ادب و احترام سے رکھا جا رہا ہے کہ اس نے امام بخاری کی کتاب کو پڑھا اور پڑھا رہا ہے۔ ایسی نسبتیں تب آئے گی جب آپ کی نیتوں میں اخلاص ہوگا، للہیت ہوگی۔ حدیث شریف کی کتابوں میں روایتیں سن چکے ہیں کہ جس نے علم اس لیے حاصل کیا تاکہ لوگوں میں واہ واہ ہو، لوگوں میں بڑا کہا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ علم اس کے سر پہ مار دیا جائے گا، یہ اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ 3 آدمیوں کو سوال جو کیا جائے گا، روایتیں آپ سن چکے ہیں۔ اس لیے پہلی بنیاد ہے اخلاص، دوسرا نمبر ہے استخلاص اور اختصاص، اپنے آپ کو کسی فن میں خاص کرنا۔ درس نظامی سے فارغ ہونے کے بعد آپ فقہ میں، حدیث میں، ادب میں، تفسیر میں، علوم و فنون میں، کسی بھی علم اور فن کے اندر آپ کا اختصاص ہوگا، اسپیشلسٹ ہو گیا آپ، تو دنیا کے کونے میں بھی آپ ہوں گے، لوگ آپ سے سوال کریں گے۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقضاہم علی، کہ تم میں بہترین فیصلہ کرنے والے حضرت علی ہے۔ امین ہذہ الامہ ابو عبیدہ بن الجراح، اس امت کے امین ابو عبیدہ ہے۔ آپ سن چکے ہیں، بحرین والے آئے اور یہ کہا کہ ہمیں ایک اچھے گورنر کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا ایک امانت دار آدمی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے بھیجوں گا۔ صحابہ فرماتے ہیں رات کو ہم بے چین ہوئے کہ حضور سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے امانت دار کا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حق الامان، میں ایسا دوں گا جو امانت کا حق ادا کرے۔ تو ہر ایک
اپنے دل میں تمنا کر رہا تھا کہ اللہ کی نبی مجھے بھیجے، لیکن آپ نے حضرت ابو عبیدہ کو بھیجا اور یہ فرمایا امین هذه الامہ۔ یہ اختصاص اسپیشلسٹ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگرد بنائے، اس لیے قرآن کریم نے اصول بتلایا ہے وَأَمَّا الزُّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ جو خشو خاشاک ہوتا ہے، پانی کا سیلاب چلتا ہے، کچرا ہوتا ہے، وہ اوپر ہوتا ہے، اور وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ یہ قدرت کا، فطرت کا اللہ پاک نے نیچر کا نظام بنایا ہے، کچرے والی چیزیں بہہ کر چلی جاتی ہے اور جو قیمتی ہیرے اور جواہرات ہیں وہ باقی رہتے ہیں۔ قرآن کریم نے دوسری بھی مثال دی کہ سونے کو آگ پر تپاتے ہیں، جو خالص سونا ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے، اور جو دوسری بناوٹ ہوتی ہے وہ جل جاتی ہے، نکل جاتی ہے۔ اس لیے علوم کے اندر اختصاص، اور تیسری چیز ہے نافعیت۔ اللہ پاک آپ کے ذریعے لوگوں کو نفع پہنچائے۔ آپ بڑے سے بڑے عالم ہو، لیکن کوئی وجہ ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ اللہ پاک کا نظام ہے، کسی وجہ سے آپ محروم ہے درس و تدریس سے، آپ محروم ہے تصنیف و تالیف سے، آپ محروم ہے لوگوں کو واعظ کہنے سے، کوئی چیز آپ کے اندر نہیں ہے، نہ تحریر ہے نہ تصنیف ہے۔ آپ سن چکے ہیں حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نے علم کی یہ دونوں چیزیں بتلائی، اس لیے قرآن کریم نے اقرأ بسم ربک الذی خلق، ایک طرف اقرا پڑھنے کا فرمایا، زبانی علم، اور فوراً فرمایا علم الانسان ما لم علم بالقلم، قلم کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ یہ دونوں چیزیں تقریر اور تحریر، آپ اچھا مضمون بھی لکھ سکیں اور آپ اپنی تفہیم کے ذریعے لوگوں کو دین کی باتیں آسانی اور سہولت کے ساتھ لوگوں کی فہم کے مطابق سمجھا سکیں۔ یہ اللہ پاک کی نعمت ہے، یہ اللہ پاک تواضع والے کو دیتے ہیں۔ اس لیے تیسری چیز فرمائی نافعیت۔ یہ نافعیت تب ہوگی جب اخلاص اور اسپیشلسٹی ہوگی۔ اس لیے آپ نے سال بھر محنتیں فرمائی، اللہ پاک آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ حضرات اساتذہ کرام نے آپ کے پیچھے محنتیں فرمائی، آپ کو برا بھی لگا ہوگا، استاد غصے بھی ہوئے، لیکن ان کا ذاتی اپنا کوئی مقصد نہیں تھا۔ اپنی اولاد سے زیادہ آپ کو انہوں نے پیار دیا کہ یہ بچے آئے ہیں تو کسی طرح یہاں سے علم حاصل کر کے جائیں۔ اس لیے جو امتحانات ہوئے، جو نمبرات دیے گئے، نمبرات یہ اضافی ہے، پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں۔ جو طالب علم جیسی محنت کرتا ہے اللہ پاک اس کو علم سے نوازتے ہیں۔ امتحانات تو ایک وقتی اور عارضی ایک کسوٹی ہے، کبھی اچھے سے اچھا محنتی لڑکا بھی جواب نہیں لکھ پاتا ہے، اور کبھی کسی کا رتایا ہے اور اچانک لاٹری لگ جاتی ہے اور اس کو مضمون مل جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے نزدیک ایک دن کا امتحان اصل نہیں ہے، سال بھر اساتذہ کے پاس جو آپ رہے، کتنوں نے محنتیں کی، کیسی محنت کی، اپنے اوقات کو علم کے لیے کتنا لگایا، اور اپنے اوقات کو علم کے علاوہ موبائل اور دنیا کی ادھر ادھر کی چیزوں میں لگایا۔ جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، حضرت امام ابو داؤد 5 لاکھ روایتوں میں سے 4 حدیثوں کا انتخاب کرتے ہیں، اور اس میں یہ روایت فرماتے ہیں کہ آدمی کی خوبی یہی ہے کہ اس کے اوقات دوسری غلط قسم کی چیزوں میں ضائع نہ ہو۔ قرآن کریم نے فرمایا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا۔ وقت کا ملنا یہ اللہ کا شکریہ ہے۔ اگر بیمار ہو گئے، اگر عاجز ہو گئے، آنکھوں میں پریشانی آ گئی، دماغ میں کوئی تکلیف آ گئی، آدمی علم حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے شکر گزاری اللہ پاک کی، اور یہ فرمایا کہ اگر آپ شکر ادا کرو گے ہماری طرف سے اضافہ ہوگا۔ شکر تو ادا کر نہیں سکتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ پاک سے فرمایا کہ باری تعالیٰ اعملوا آل داؤد شکرا، کہ آل داؤد شکریہ ادا کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا باری تعالیٰ ہم آپ کا شکریہ کیسے ادا کریں؟ ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے، اس سے پہلے ہزاروں نعمتیں مل جاتی۔ اللہ پاک نے فرمایا الآن قد عرفت یا داؤد، داؤد تم سمجھ گئے شکریہ ادا کرنا، یعنی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یہ بندے کا اعتراف اللہ پاک کو پسند ہوتا ہے۔
اس لیے شکر ادا کرنا ہے اللہ کی نعمتوں کا۔ آنکھ ناک کان سلامت دیے اس نے، علم کے جتنے 5 ذرائع ہیں، ہوا سے 5 ظاہرہ، دماغ کو اللہ نے ٹھیک فرمایا، صحیح سمجھ عطا فرمائی، علم کا نور جو عبادتوں سے ہوتا ہے اللہ پاک نے وہ عطا فرمایا۔ صرف مدرسے تعلیم گاہ نہیں ہے، تربیت گاہ ہے۔ کونوا ربانیین، آپ بھی جا رہے ہیں تو صرف آپ طالب علم بن کے نہیں جا رہے، مربی بن کے جا رہے، تربیت کرنے والے بن کے جا رہے، اور تربیت کے اصول اور آداب نبیوں سے اور نائمین نبیوں سے سیکھنا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ یہاں سے جا رہے ہیں فارغ ہو کر، اور ایک طبقہ ہمارے طلباء کا وہ ہے جو تعطیلات چھٹیوں میں جا رہے ہیں، پھر واپس آئیں گے۔ ان سے عرض کرنا ہے نمازوں کی پابندی، اپنے آپ کو صحیح طالب علم بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ بڑی عمر کے لوگ آپ کی مسجد میں ہوں گے، کسی کو درود شریف نہیں آتا ہوگا، کسی کو قرات صحیح قرآن پڑھتے ہوئے نہیں آتا ہوگا، آپ بیٹھ جائیے اور ان میں سے کسی کو عشاء بعد، عصر بعد، جو جیسا وقت ملے آپ علمی حلقے قائم کریں۔ وہ آدمی سیکھے گا اور اپنے بچوں کو سکھلانے کے لیے مدرسے بھیجے گا، اس کو احساس ہوگا۔ آدمی جتنا علم کے پیچھے لگتا ہے اپنے نہ جاننے کا احساس ہوتا ہے، اور جو طالب علم یہ سمجھتا ہے قلوبنا غلف، ہمارے دماغوں میں علم بھرا ہوا ہے، تو پھر یہود کی طرح دل میں علم نہیں آتا ہے۔ اس لیے جب آپ سکھلائیں گے سامنے والے کو احساس ہوگا اپنے نہ جاننے کا، وہ اپنی اولاد کو بھیجے گا، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ اس لیے خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی عمل کروائیں۔ اساتذہ نے سال بھر آپ کی تعلیم و تربیت فرمائی، 2 مہینے میں لوگ اس کا امتحان لیں گے۔ مولوی سفید کپڑا ہے، اس پر جو داغ لگتا ہے لوگ دور سے دیکھ لیتے ہیں، اس لیے آپ کو آئیڈیل اور نمونہ سمجھنے کے لیے آپ کی نمازوں کو دیکھیں گے، آپ کی عبادتوں کو دیکھیں گے، آپ کے اخلاق اور اعمال کو دیکھیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اللہ تبارک تعالی آپ کو علوم نافعہ سے نوازے، اور اصلی جو امتحان اور اصلی جو انعام ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی کا اللہ پاک ہم سب کو مستحق بنائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد